موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا, آپ سے پوچھ کر کے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا. نہ جانے کب کون سی بیماری آئے گی اور آپ کو قبر تک لے کر کے چلی جائے گی. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرنا, اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو, جس نے راتوں میں تہجد پڑھی ہو, جس نے راتوں میں قیام اللیل کیا ہو, جب دنیا بستروں پر سو رہی ہو وہ راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہو. اس اللہ کے نیک بندے کو قیامت کے دن کوئی گرمی نہیں لگے گی. آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے اپنے گھر میں اے سی لگواتے ہیں, کولر لگواتے ہیں, پنکھا لگواتے ہیں. میرے بھائی, اس قبر کے اندر ہمیں کون اے سی لا کر کے دے گا جس قبر میں ہمارے ماں باپ, ہمارے بیوی بچے سب چھوڑ کر کے ہم کو چلے جائیں گے. قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی یعنی 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا, قیامت کے دن کون سی اے سی ہم کو ملے گی, کون سا کولر ملے گا؟ میرے بھائیو, ہم نے جوانی میں جو اللہ کی عبادت کی ہوگی وہی عبادت ہمیں اے سی کا کام کرے گی. نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو وہی نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا. اس کو گرمی نہیں لگے گی, اس کو لو نہیں لگے گی, اس کو پسینہ نہیں لگے گا. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر. یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت عمر کے بیٹے تھے. حضرت عمر کون تھے؟ اللہ کے رسول کے سسر تھے. سسر سمجھتے نہیں سمجھتے آپ؟ سسر ضرور سمجھتے ہوں گے. ساری خدائی ایک طرف, جورو کا بھائی ایک طرف, بولتے نا. سسر اور سالے کو کون نہیں سمجھے گا؟ تو حضرت عمر سسر تھے. ان کی بیٹی حضرت حفصہ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی تھی, تو بیوی کے باپ کو سسر بولتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر, تو گویا عبداللہ بن عمر اللہ کے پیارے نبی کے سالے تھے. عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, سپنا دیکھا. سپنے میں دیکھا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے اور مجھ کو لے کر کے کنویں کے پاس گئے, اور جب کنویں میں میں نے جھانک کے دیکھا تو کنویں کے اندر آگ جل رہی تھی. میں دیکھ کر کے ڈر گیا. انہوں نے کہا تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے, اور اتنا کہہ کر کے مجھے واپس لے کے آئے, اور پھر میری نیند کھل گئی. میرے پورے چہرے پر پسینہ آ گیا. میں ڈر گیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. لیکن ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اپنے اس سپنے کے بارے میں وہ اللہ کے نبی کو کیسے بتائیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آدمی کوئی بات کسی کو نہیں بتا پاتا ہے تو اپنی بہن کو بتاتا ہے, اپنی بڑی بہن کو بتاتا ہے, اپنی دیدی کو بتاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, تم ایک کام کرو, اس خواب کا مطلب اللہ کے نبی سے پوچھ کر کے مجھ کو بتا دو. بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. جن کی بہنیں زندہ ہیں اللہ سلامت رکھے, اپنی بہنوں کی قدر کرو, اور بہنیں بھائیوں کی قدر کریں. جن کے گھروں میں صرف بہنیں ہیں اور بھائی نہیں ہیں, ان سے پوچھو بھائی کیا چیز ہوتی ہے, اور جن بھائیوں کو بہن نصیب نہیں ہوتی اس سے پوچھو بہن کیا چیز ہوتی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہا, اے اللہ کے نبی, میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, ایسا ایسا سپنا دیکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حفصہ, نعم الرجل عبداللہ, اے حفصہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے. اس سپنے کا کوئی برا مطلب نہیں ہے, کوئی خراب مطلب نہیں ہے. اے حفصہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے, بس ایک بات کی کمی ہے, لو کان یصلی من اللیل. اے حفصہ اپنے بھائی سے کہو وہ رات میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے تو سو جاتا ہے. تمہارا بھائی رات میں سوتا ہے اور سیدھے فجر کی نماز میں اٹھتا ہے. اپنے بھائی سے کہو کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرے, قیام اللیل کیا کرے, رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرے. حضرت حفصہ آتی ہیں اور اپنے بھائی کو یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے تیری تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے, بس ایک بات کی کمی ہے, وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے. وہ میرے نوجوان ساتھ
साथियों, रात रात भर जलसे आपने सुने हैं, तकरीरें आपने सुनी हैं, मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देने की हमारी और आपकी आदत है। जरा अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, जब उनके कानों में अल्लाह के नबी के ये जुमले पड़ गए कि अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ की है और ये कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। बुखारी के अल्फाज है, फकाना ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोते थे और बहुत कम सोते थे, और रात का ज्यादातर हिस्सा वो तहज्जुद पढ़ करके और क़ियामुल लैल पढ़ करके गुजार दिया करते थे। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो और 5 टाइम की नमाज के साथ साथ कोशिश करो, अगर लंबी नहीं पढ़ सकते तो छोटी छोटी, अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते तो 6 रकात सही, 4 रकात सही, 2 रकात सही, तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जिनकी गोद सुनिए, जिन औरतों को बच्चा नहीं हो रहा है और शादी के कई साल हो गए हैं, उन जोड़ों से कहूंगा रात में तहज्जुद पढ़ा करो। रात का टाइम कबूलियत का टाइम होता है, रात में अल्लाह दुआओं को सुना करता है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो और रात में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा की औलाद मांगो। जिस अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में बेटा दिया था और 85 साल की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया था, वो अल्लाह आपको भी बेटा देगा। रात में उससे मांगा करो। जिनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, जिनके बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो इम्तिहान में फेल हो जाया करते हैं, अपनी मेहनत करने के साथ साथ नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, और रात में तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। ये अल्लाह के स्पेशल बंदों की पहचान है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो ये हो गई तीसरी पहचान, अल्लाह के खास बंदे रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते। अच्छा, जब आदमी तहज्जुद पढ़ेगा तो बोलो वो आदमी बुरा होगा कि नेक होगा? ज़ाहिर नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। हमारे यहाँ तो जो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, उसको लगता है कि मैं तो जन्नत मेरे बाप की होगी, जन्नत में मैंने टिकट बना लिया। ये अल्लाह के खास बंदे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं। उनकी चौथी पहचान क्या है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। मेरे बंदे वो हैं जो अल्लाह से दुआएं किया करते हैं कि अल्लाह तो हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, ये इंसान से चिपक जाने वाला और इंसान से चिमट जाने वाला है। इन्नहा सात मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है, बड़ी बुरी जगह है। पता ये चला कि तहज्जुद पढ़ करके भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं और जहन्नम से बचने की दुआएं करते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, कभी भी ये मत सोचो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं नेकी का काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत नेक बन गया, मैं बहुत मुत्तकी बन गया। बल्कि अल्लाह के अजाब से डरा करो और दुआ किया करो अल्लाह को जहन्नम के अजाब से बचा दे। जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं है, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है और जहन्नम इंतजार कर रही है कि अल्लाह का बंदा कब गलती करे, कब अल्लाह की नाफरमानी करे और जहन्नम का शिकार बन जाए। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबिथीन फीहा अहक़ाबा। जहन्नम घाट में बैठी है, जहन्नम इंतजार में बैठी है, जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है। अल्लाह के नाफरमान लोगों का ठिकाना है जहन्नम। जो जहन्नम में जाएंगे तो हमेशा हमेशा रहेंगे, जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। जहन्नम के अंदर ठंडा पानी न मिलेगा, जहन्नम के अंदर गरम हवा और आग होगी और उनको कोई ठंडक नसीब न होगी, उनको कोई खाना ना मिलेगा, कोई पानी ना मिलेगा, खौलता हुआ पानी और पीपो मवाद उनको मिलेगा। तो रहमान के खास बंदे जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। 4 चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं। 5वीं चीज,
بہت غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آج کی تقریر میں کچھ آپ کو دے کے جاؤں گا، کچھ سیکھ کر کے یہاں سے آپ جائیں گے۔ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں، صبر سے اور سکون سے آپ بیٹھیے، انشاءاللہ یہ ٹاپک پورا کر کے میں یہاں سے اٹھوں گا۔ 4 چیزیں ہو گئی، 5ویں چیز والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندوں کی 5ویں پہچان یہ ہے، جب وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور بخیلی نہیں کرتے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ میرے واٹس ایپ پر کسی نے بڑا اچھا ایک پوسٹ بھیجا تھا، لکھا تھا مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو، مسلمانوں کی دولت دیکھنا ہو، ان کی شادیاں دیکھ لو، ان کی پارٹیز دیکھ لو، ان کی سگائی کی پارٹی دیکھ لو، ان کی منگنی کی پارٹی دیکھ لو، اور مسلمانوں کی غریبی دیکھنا ہے، ان کی مسجد کے امام کی تنخواہ دیکھ لو، ان کے مدرسے کے ٹیچر کی تنخواہ دیکھ لو، ان کے مؤذن کی تنخواہ دیکھ لو۔ مؤذن کو تنخواہ کتنی؟ 2000، امام کو تنخواہ کتنی؟ 4000، ٹیچر کو تنخواہ کتنی؟ 5000۔ ارے 5000 کا تو مہینے میں گٹکا کھا جاتا ہے، 5000 کی تو پان کھا جاتا ہے، 5000 کی تو بیڑی اور سگریٹ پی جاتا ہے، اور تو اس مولوی کو 5000 دے کے کہتا ہے کہ تو اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لے۔ شرم نہیں آتی؟ شرم تو جو قوم اپنے عالموں کی عزت نہیں کرتی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قوم غریب نہیں ہے، یہ قوم غریب ہوتی تو دولت پر بے تحاشا پیسہ نہ خرچ کرتے۔ بنارس میں ایک آدمی کی شادی، اپنے لڑکے کی شادی کی اس نے تو لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی، ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہم بارات لے کے آئیں گے، ہمارے لیے بنارس کا سب سے قیمتی لون بک ہونا چاہیے۔ مجھے میرے بنارس کے بھائیوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا باپ بھی چونکہ بہت پیسے والا تھا، اس نے اپنے باراتیوں کے لیے جو لون بک کیا، ایک دن کے صرف لون کی قیمت، ابھی کھانے کی بات چھوڑ دو، کھانا کتنا مہنگا رہا ہوگا، صرف لون کی قیمت، لون کے اندر جو ڈیکوریشن کا جو کرسیاں تھی، جو ٹینٹ لگا تھا، اس لون کی قیمت 8 لاکھ روپے تھی۔ 8 لاکھ روپے کا لون بک کر کے مسلمان شادی کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے صاحب ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہم بڑے غریب ہیں۔ تیری شادیوں سے تو نہیں لگتا تو غریب ہے، تیری لڑکیوں کے زیورات سے نہیں لگتا تو غریب ہے، تیری فضول خرچیوں سے نہیں لگتا تو غریب ہے۔ ہاں مسجد میں دینے کی بات آئے گی، مدرسے میں دینے کی بات آئے گی تو تیرے جیب سے 10 کا نوٹ نکلے گا، تیرے جیب سے 20 کا نوٹ نکلے گا۔ میرے بھائیو، مال آپ کا نہیں ہے، مال آپ کا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ آپ کو استعمال کرنے کے لیے ملا ہے، آپ کو یوز کرنے کے لیے ملا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے کوئی ہل نہیں سکتا قیامت کے دن۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ آمدنی کا حساب بھی دینا ہے اور خرچ کا بھی حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے فضول خرچی مت کرو میرے بھائی، جتنی بڑی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ، فضول خرچی بھی مت کرو اور کنجوسی بھی مت کرو۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، بہت پیسہ ہے مگر کپڑا جب بھی پہنیں گے بالکل فرنیچر والا کپڑا پہنیں گے، بالکل خراب کپڑا پہنیں گے، وہ دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم پیسے والے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اچھا کھاؤ اچھا پہنو میرے بھائیو، اور اپنے پریوار کو بھی اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دینار تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جس دینار کے ذریعے تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اور جو دینار تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہو، اس میں سب سے زیادہ ثواب تم کو اس پر ملے گا جو تم اپنے پریوار کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ پریوار کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اور اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، شوہر اگر کنجوس ہے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، آپ کی ضرورت کی چیزیں نہیں لا رہا ہے، تو شوہر کے پاکٹ میں سے بغیر بتائے پیسہ لے سکتے ہیں۔
شوہر کا پیسہ آپ لے سکتی ہیں اس کو بغیر بتائے، یہ چوری نہیں ہے۔ اگر شوہر کنجوس اور بخیل ہے تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کا پیسہ لے سکتی ہے۔ تو رحمان کے خاص بندوں کی یہ پانچویں پہچان ہے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیل بھی نہیں کرتے، بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ جب آپ فضول خرچی کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ فضول خرچی نہ کرو، حرام جگہ پر پیسہ مت خرچ کرو، یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے۔ صحیح جگہ پر، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرو۔ حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرو گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ 5 چیزیں ہو گئی، اب آگے بڑھو۔ نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کر دی۔ رحمان کے بندوں کی 3 پہچان اور بتائی۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا مشکل کشا اللہ، ان کا غریب نواز اللہ، ان کا غوث اعظم اللہ، ان کا دستگیر اللہ۔ وہ جب بھی ماتھا جھکاتے ہیں اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، وہ جب بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں۔ اولاد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگتے ہیں، بگڑی بنانے والا اللہ کو جانتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ یہی شرک ہے میرے بھائی، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم نے پکارا یہی شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا کوئی اور گناہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ آج کا مسلمان قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، لال کالے پیلے دھاگے باندھ کر کے اس کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اور گلے میں تعویذ پہن رہا ہے، اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ مولانا حالی نے 100، 125، 150 سال پہلے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ میرے بھائیوں، جو کام غیر مسلم اپنی مورتیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہی کام آپ مزار اور قبر کے ساتھ کریں گے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، اور آپ پکے مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، یہ دوگلاپن نہیں ہو سکتا، یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکل کے کہتے ہو یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، اور دکان کا نام رکھتے ہو کے جین اور بھائی کے جین، یہ نہیں چلے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ کیا معاف نہیں ہوگا۔ رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ اور اگلی چیز کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل نہیں کرتے۔ اسلام کا ماننے والا آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا ماننے والا وہ انسان ہے جس نے اتراکھنڈ میں سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے 15 نوجوان، 15 مزدور 15 دن سے پھنسے ہوئے تھے، ان مزدوروں کو نکالنے والوں میں ایک مسلمان لڑکا قریشی، اس کا نام قریشی خاندان کا وہ لڑکا، مسلمان لڑکا، اس نے اپنا دماغ لگا کر کے، اپنا ٹیلنٹ لگا کر کے ان مزدوروں کو نکالا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارا اتہاس ہے، ہم نے جانوں کو بچایا ہے، ہم نے
جان نہیں لی ہے. ہم نے تو دیش کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء نے اپنا خون بہایا ہے اور کالا پانی کی سزاؤں کو جھیلا ہے. ہاں اسلام کا نام لے کر کے کوئی اگر نردوشوں کی ہتیا کرتا ہے اس کے لیے اسلام ذمہ دار نہیں ہے, اس کے لیے اسلام کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. اسلام تو کیا کہتا ہے, ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا پوری مانوتا کو قتل کرنے والا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کی ہتیا کرنے والا پوری انسانیت کا ہتیارہ ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. مسلمان جان بچاتا ہے, مسلمان جان لیتا نہیں ہے. اور یہ اتراکھنڈ کے اس نوجوان نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے. لاک ڈاؤن میں مسلمانوں نے سفر سے آنے والے مسافروں کو اور مزدوروں کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا, اور سرکار نے اور حکومت کے لوگوں نے اور فرقہ پرستوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا اور میڈیا والوں نے انہی لوگوں کو بدنام کیا. نہیں میرے بھائی, مسلمان اس دیش میں ہمیشہ جب بھی کوئی سنکٹ آیا, کوئی مصیبت آئی, مسلمان ہمیشہ ساتھ دینے والا اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرنے والا رہا ہے. ہمارا اتہاس اس بات کا ساکشی رہا ہے, ہماری تاریخ اس بات کی گواہ رہی ہے. والذین لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اللہ کے خاص بندے کسی کو قتل نہیں کرتے, کسی کی جان نہیں لیتے, کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے. ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے, وہ بدکاری نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے. زنا کیا ہے؟ مرد اور عورت کا غیر شرعی طریقے سے, ناجائز طریقے سے تعلق قائم کرنا. اسلام نے لڑکا لڑکی جوان ہو گئے, شادی کے قابل ہو گئے, اسلام نے شادی کو آپشن دیا ہے. اپنے لڑکوں کی شادی سمے پر کراؤ, اپنی لڑکیوں کی شادی سمے پر کراؤ, اور شادی کے رسم و رواج کو توڑ دو. یہ دہیج کا چکر چھوڑ دو, یہ بارات کا چکر چھوڑ دو. جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گے, زناکاری کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے, لڑکا دیندار ہے, لڑکا اچھا اخلاق والا ہے, لڑکا اچھے گھر والا ہے, اپنی لڑکیوں کی شادی اس سے کر دو. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین میں بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا, وفساد عریض, اور بہت سارا فساد پھیل جائے گا. آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا. آج فیس بک کی چیٹنگ اور واٹس ایپ کی چیٹنگ کے ذریعے آج نوجوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, اور پھر بعد میں جا کر کے ملاقات تک ہوتی ہے, اور ہوٹل کے کمروں میں جا کر کے زنا تک ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اس قوم کا نوجوان آج زناکاری کی طرف بھی جا رہا ہے. اور اسی لیے اللہ جب قرآن میں زنا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو, بلکہ اللہ کیا کہتا ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جانا, زنا کے پاس بھی نہ جانا, یہ بڑا ہی گندا راستہ ہے. میری پیاری ماں و بہنوں, آپ کو جو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب بھی گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو, یہ حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ زناکاری کا راستہ بند ہو جائے. عورت سے کہا گیا جو تیرے محرم رشتہ دار نہیں ہے, تیری خالہ کا لڑکا ہے, تیرے ماموں کا لڑکا ہے, تیرے چاچا کا لڑکا ہے, وہ تیرا محرم نہیں ہے, اس سے تیری شادی ہو سکتی ہے. جب تو جوان ہو گئی تو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر, اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر, اپنے چاچا کے لڑکے سے بھی پردہ کیا کر, اپنے گھر کے گارجینوں سے میں کہتا ہوں, اپنی بیٹیاں, جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں, جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں, تو جس طریقے سے گاؤں کے بچوں سے بچاتے ہو, جس طریقے سے گاؤں اور محلے کے لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کو بچاتے ہو, ویسے ہی ماموں کے, خالہ کے اور چاچا کے لڑکوں سے بھی بچایا کرو, وہ آپ کی بیٹیوں کے لیے غیر محرم ہے. اسی طریقے سے دیور بھابھی کا رشتہ ہے, دیور بھابھی میں ہمارے یہاں ہنسی مذاق ہو رہا ہے. دیور بھابھی کو بائک پر بٹھا کر کے گھوم رہا ہے, اور بھابھی اپنے دیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہی ہے, اور جیجا اور سالی ساتھ میں گھوم رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ زناکاری کے چور دروازے ہیں, یہ زناکاری تک سماج کو لے کے جانے والے راستے ہیں. اسی لیے اسلام نے ہر وہ چور دروازہ بند کر دیا جہاں سے سماج کے اندر زناکاری آ سکتی ہے, اور اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب
قریب بھی نہ جانا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تم زنا کے قریب جاؤ، اس لیے کہ زنا بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ تو رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور یہ تین سب سے بڑے بڑے پاپ ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلق، سب سے بڑا پاپ یہ ہے تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ کل تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اولاد کو قتل کرنا میرے بھائی، آج ماں کے پیٹ میں بھی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، آج ایبارشن کیا جا رہا ہے، آج ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑا کرتے تھے، اور آج کا انسان اتنا حیوان ہو چکا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں اپنے اولاد کو مار ڈالتا ہے اور اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا